اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔ اس آیت کے اندر مرنے کے بعد اٹھنے پر دو دلیلیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مسلمانوں کو اور دوسری تمام لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ زندگی ہے، بس اس میں کھا پی لیں، موج مستی کر لیں اور بات ختم، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خالی بے مقصد نہیں ہے، ہم نے تمہیں زندہ بھی کرنا ہے اور تم سے ہم نے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، اور جو ہم نے نعمتیں دی ہیں ہم نے ان کے بارے میں تم سے سوال و جواب بھی کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کے ابتدائی مراحل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا لوگو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے تو ذرا ان باتوں میں غور کرو۔ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں لگتا ہے، تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہی نہیں ہے تو ذرا توجہ کر کے دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ اگر تمہارا یہ شک ہے کہ ہم جو بندہ مر گیا ہے اسے جب مٹی میں دفن کر دیا گیا ہے، اس کی تو ہڈیاں گل گئی ہیں، اس کا تو گوشت پوست بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ کہاں سے اٹھے گا؟ یہ عقبہ بن ابی معیط تھا، کفار مکہ کا بڑے سرداروں میں سے تھا، یہ ایک ہڈی اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آیا، ہڈی، کہنے لگا جی آپ مجھے بتائیں، قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ ہڈی کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اب یہ ہڈی ہے خالی، اس نے کیسے زندہ ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یاسین ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ اب یہ ہڈی ہے خالی، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کل، آپ ذرا ان کو فرمائیں، یحیی الذی انشأها اول مرہ، میں تو ہڈی اٹھا کے لایا ہے نا، تو رب کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے اس ہڈی کو بھی پہلی مرتبہ ہی پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنے پر پریشان ہو رہا ہے، رب کی ذات تو وہ ہے جس نے اس ہڈی کو بھی بنایا ہے، تو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا مرنے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو اٹھانا، اس کو اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ذرا غور کر کے دیکھو، انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی سے اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر فرمایا ثم من نطفۃ، اب یہ یہاں سے بچے کی پیدائش کا جو ابتدائی مرحلہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو ہم نے پھر تمہیں نطفے سے، پانی سے پیدا کیا، یعنی جب ماں کے پیٹ میں صرف پانی ہی ہوتا ہے، اور پھر پھر من علقۃ، ہم اس پانی کو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، ثم من مضغۃ، پھر جمے ہوئے خون کو پھر گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور کبھی وہ جو جمع ہوا خون ہے، وہ جو گوشت کی بوٹی ہے، کبھی وہ پورا انسان بن جاتا ہے، کبھی آدھا انسان رہ جاتا ہے، کچا ہو جاتا ہے، کچا بچہ گر جاتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے جو مطلب ہے کہ اپنے ٹائم مکمل کر کے جو ہے پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں ذرا اس بات میں غور کر کے دیکھو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا 40 دن نطفہ جو ہے نا جب ماں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد جو ہے پھر وہ علقہ، یعنی وہ جمع ہوا خون بننا شروع ہو جاتا ہے، سرخ خون بننا شروع ہو جاتا ہے، 40 دن پھر وہ سرخ خون رہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ پھر ثم من مضغۃ، پھر وہ گوشت کی بوٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میں ذرا بتاؤ، یہ ماں کے پیٹ میں اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑا جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے، جو ذات وہ کر سکتا ہے تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا خالی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں بچے کی ابتدائی مراحل، پیدائش کی جو ابتدائی مراحل ہے، یہ ان کو سارا بیان کیا جا رہا ہے کہ 40 دن کے بعد یوں ہوگا، 40 دن کے بعد یوں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد یوں ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی ذرا دیکھے ذرا کہ نبی کو رب نے علم کتنا بڑا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر کتنے دنوں کے بعد کیا کچھ تبدیلی آ رہی ہے، حضور اسے بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں کہ 40 دن گزرتے ہیں، ہوتا پانی ہے،
40 دن کے بعد وہ ایک تھوڑا سا سرخ خون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سرخ خون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اپنا جمع ہوا جو خون ہے وہ خون جو ہے وہ پھر گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. گوشت کی شکل جا کے جب بن جاتی ہے تو پھر مخلقۃ و غیر مخلق. کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ وہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ ثابت رکھنا چاہے، سلامت رکھنا چاہے، وہ اپنا ٹائم پورا کر کے پورے اس کے اعضاء بن جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتا ہے جو کچا جو ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لنبین لکم، یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم پر اپنی قدرت کو ظاہر کر سکیں. ذرا سوچ کے بندہ دیکھے نا کہ بندہ، امام شارانی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے ایک عورت کو دیکھا، مائی صاحبہ بیٹھی، بوڑھی عورت ہے، ٹھیک ہے، بیٹھی ہے اس کے پاس. کہتی ہے کہ میں اس کے پاس گیا تو اس کے پاس جا کر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھئی تو اکیلی یہاں پہ رہتی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ڈر کس بات کا، جب پیدا کرنے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، تو پھر ڈرنا کس بات سے ہے؟ کہتے چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے کہا تو مجھ سے کہتا ڈرتی ہوں کہ نہیں ڈرتی، ذرا اس بچے سے میں بات کرتی ہوں، ذرا اس کی بات سن. کہتے وہ چھوٹا سا بچہ آیا تو اس نے، اب وہ اس کی دادی تھی، اس نے اپنے پوتے سے کہا مجھے یہ بتا تو مجھ سے پیار کرتا ہے یا کسی اور سے کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اماں سیدھی سی بات ہے، میں سب سے زیادہ اپنے رب سے پیار کرتا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ ہے. کہا مجھ سے نہیں کرتا؟ کہا نہ تو بعد میں ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں اس ذات سے پیار نہ کروں جس نے مجھے تنگ ترین راستے سے پیدا فرمایا ہے. چاہے تو مجھے مار بھی سکتا تھا، ایسا تنگ ترین راستہ اور تنگ ترین جگہ پہ اس نے مجھے رکھا بھی ہے، وہاں پہ روزی بھی دی ہے، وہاں پہ سارا کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، میں سب سے زیادہ اس سے پیار نہ کروں. تو حضرت بزرگ فرماتے کہ میں حیران رہ گیا کہ اگر بچے کی سوچ یہ ہے تو بڑوں کی سوچ کتنی زیادہ ہوگی. میں بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو پیار بھی رب سے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے مجھے وہاں پہ روزی عطا فرمائی ہے جہاں پہ روزی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مجھے آپ دیکھیں نا، رب کی قدرت پہ بڑا غور کر کے دیکھے. ماں کے پیٹ میں غذا اور ہے، بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تب غذا اور ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی غذا بھی ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے. تو یہ سارا نظام ہے نا، یہ مالک اس طریقے سے چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لنبین لکم، ہم تمہیں یہ ساری نشانیاں اس لیے بتاتے ہیں کہ کسی بات پہ بھی غور کر کے بندہ جو ہے رب کی بارگاہ میں آ جائے. اتنا تو سوچ لینا کہ یار میرا مالک میرے ساتھ کتنی کرم نوازی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر بھی ہم جب تک چاہتے ہیں وہاں تک وہ جو ہے نطفہ جو ہے برقرار رہتا ہے، وہ بچہ برقرار رہتا ہے، وہاں پہ وقت گزارتا رہتا ہے 9 مہینے تک. ٹھیک ہے، پھر وہ وقت گزارنے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے، فرمایا پھر ہم تمہاری پیدائش کرتے ہیں. کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو صرف ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نہیں رہے بلکہ 2 سال تک رہے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے پھر جا کے پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے. امام دہاق ایک بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ہنستے ہوئے آئے، اس لیے ان کو دہاق کہا جاتا ہے، ہنسنے والا. یعنی وہ بھی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ زیادہ عرصہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو 9 مہینے تو نارمل بات ہے نا ہمارے ہاں، لیکن وہ لوگ جو 2 سال 4 سال بھی ماں کے پیٹ کے اندر رہے اور اب ان کو روزگی وہاں پہ دیتا رہا ہے، وہاں پہ رزق ان کو ملتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا ان باتوں میں غور کر کے دیکھو تمہیں رب کی قدرت بڑی نظر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ غور نہیں کرتے، آج کیونکہ غور و فکر کا زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے، صرف کھایا پیا زندگی گزاری اور اللہ خیر صلی اللہ. اگر آج بھی قرآن مجید نے بار بار کیوں کہا افلا تتفکرون، تم کسی بھی چیز کو پکڑ کے جب اس میں غور کرو گے نا کہ یار اس کو میرے مالک نے بنایا کیسے ہے، تو بندہ اسی وقت پریشان ہو جاتا کہ واقعی یار رب کی قدرت یہ ہے جو اس طریقے سے بنا رہی ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا ثم نخرجکم طفلا، ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمہیں بچپنا عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہی ہے انسان جو بڑا آکڑ خواہ بنا پڑتا ہے، اپنی پیدائش کو دیکھ لے کتنا کمزور ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا جو ہے نا آخر اس کے اندر کیا ہے، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے اندر طاقت بڑھتی جاتی ہے، اس کی غذا بدلتی جاتی ہے، اس کا حساب کتاب کچھ اور ہوتا جاتا ہے. اب آپ چھوٹے بچے کو 2 ماہ کے بچے کو آپ روٹی نہیں کھلا سکتے، 6 ماہ کے بچے کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے. اس کے لیے غذا ہی رب نے ایسی رکھی ہے جو ماں کے پیٹ ماں کے جو دودھ کے اندر جو ہے وہ ایسا حساب کتاب رکھا گیا ہے کہ اب اس کی عمر کے حساب سے اس کو غذا دی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی غذا بدلتی جائے گی، اس کی خوراک بدلتی جائے گی، اور بڑا ہو کے یہ انسان کہتا ہے جناب مجھ سے بڑا تو چودھری کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم نخرجکم طفلا، فرمایا ہم تمہیں بچپن سے نکالتے ہیں.
تمہیں بچپنا عطا فرماتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں اتنی عمر عطا فرماتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو. یہ ہے نا، یہ سارا رب کی قدرت ہے. بندہ غور کر کے دیکھے صحیح. کوئی ایسا ہے جو بچپن کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا جو نام چلا عمر گزار رہا ہے اور آگے آ بھی رہا ہے. فرمایا ومنکم من یتوفی، میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عمر کے پہلے حصے میں فوت کر دیا، موت آ گئی ہے، تھوڑی سی عمر لے کے آئے تھے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں. کون سی عمر ہے؟ یعنی بابا 50 سال کی عمر سے پہلے تو بڑا کڑیل جوان بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، پنچایت بھی گزارتا تھا، لوگ کہتے تھے جناب بڑا چودھری بندہ، بڑا سیاڑا بندہ، دنا بندہ ہے. 20-30 سال اور گزرتے جب بندہ 80 سال میں پہنچ جاتا ہے نا، 70-80 سال پہ، پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تیرا سیاڑا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بھائی یہ ہماری نشانیاں، اس میں غور کر کے دیکھو کہ جب تک 40-50 سال کی عمر میں لوگ اسے بڑا سلام کرتے تھے، بڑی اس کی جناب واہ واہ ہوتی تھی. جیسے ہی بڑھاپا آیا تو لوگ کہتے جی بابا فارغ ہو گیا، بابے کو کسی کام کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو بھائی یہ ہماری قدرت ہے کہ چاہے تو اتنی بڑی عمر عطا فرما دے اور چاہے تو ہم بچپن کے اندر فوت کر دے. اور منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، فرمایا اس عمر تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. اب دیکھیں آقا علیہ السلام ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمر کو جب بندہ آخری عمر میں آتا ہے نا، جب اس کا عقل بھی ختم ہو جاتا ہے، میں کچھ لوگ ایسے ہیں پھر بھی ان کا عقل برقرار رہتا ہے. فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے نا، رب اس کا عقل ختم نہیں کرتا. یہ بڑی نعمت ہے. یعنی اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا فارغ ہو گیا، بابا ویلا ہی ہے، اسے اب کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں ہے، فرمایا کہ روز قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو ختم نہیں کرتا. اور دوسرا فرمایا علماء کی عقل ختم نہیں ہوتی ہے. فرمایا جتنا عمر گزرتی جائے گی علماء کی عمر میں اور عقل میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ اتنا زیادہ پڑھاتے جائیں گے، اتنا زیادہ ان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ مثال دی، فرمایا کہ اپنے پیدائش کے پہلے نطفے سے لے کر فوت ہونے تک 80 سال کی عمر تک، یہ ساری عمر کے اندر غور کر کے دیکھو گے تو میرا رب کی قدرت نظر آئے گی. اور دوسری ایک اور مثال دی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، فرمایا اور کچھ نہ صحیح تو خشک زمین کو دیکھ لو جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، فرمایا جیسے ہم اس پر بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اہتزت، فوراً تر و تازہ ہو جاتی ہے. کچھ بیج نہیں ڈالا ہے. آپ دیکھیں نا ہم کہاں بیج ڈال کے آتے ہیں، ہم تو اپنے فصلوں میں جا کے بیج ڈالتے ہیں، اپنی زمینوں کے اندر جا کے کاشتکاری کرتے ہیں. باقی جو سارا کچھ اگ آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کوئی ہم بیج تھوڑا ڈال کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہم سپرے تھوڑی کر کے آتے ہیں. لیکن ہم جہاں سے بھی آپ گزریں گے، تھوڑی سی بارش ہونے کی دیر ہوتی ہے، وہیں پہ کوئی نہ کوئی سبزہ اگاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. فرمایا اہتزت واربت، فرمایا کہ تم دیکھو زمین پر جیسی ہم پانی برساتے ہیں ہوتی خشک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی پودا اگاتا ہے. یہ تم بیج نہیں ڈال کے آتے، یہ ہماری کرم نوازی ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک خوبصورت سی جناب فصل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. فرمایا یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر ان کو دیکھو گے تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ، فرمایا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ واقعی حق ذات ہے، وہ حاقی ہے کہ اس کے یہ قدرت سے سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو سارا کچھ کر رہا ہے وہی مردوں کو زندہ بھی کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر شے پر قادر بھی وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ خشک زمین کو زندہ کر سکتا ہے، نطفے سے پانی سے اگر ایک کڑیل جوان پیدا ہو سکتا ہے، ایک عمر والا انسان پیدا ہو سکتا ہے، تو مردے کو دوبارہ اٹھانا یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.